گھر کی بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ آنکھیں دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کراتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ افسوس، ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش ہم جینا بھی سیکھ جاتے۔ سردیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا بد کردار نہیں ہوتا۔ میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اگر آپ اپنی برائی پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی ہمت یہ ہے کہ غم دلوں کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور اللہ اکبر بندے انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھے تجھے آرام کرنے کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے پھر کہے اور کہتے رہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بخشش کے لیے روئے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے
جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتیں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔